پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے دور طالب علمی میں کھانے پینے کے جو اوقات ہیں، یہ ساری چیزوں کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا، اور کیا کہتے ہیں، وقت کی قدر کے تعلق سے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم طالب علم کے تعلق سے پڑھیں گے کہ علم حاصل کرتے کرتے اور طالب علم کے اندر کیا کیا خصوصیت ہونی چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو طالب علم ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہم 60 آدمی یعنی 60 آدمی جو ہے وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ، اور اللہ کے نبی سے حدیث بیان کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جب اللہ کے نبی چلے جاتے تو ہم لوگ آپس میں ان حدیثوں کا مذاکرہ کرتے تھے، یعنی اسے دہراتے تھے، مراجعہ کیا کرتے تھے۔ تو یعنی اس کو دہرانا، اس کو یاد کرنا، سمجھ رہے، اسی حال میں مجلس جو ہے مذاکرہ سے اٹھتے تھے، گویا وہ حدیثیں ہمارے دلوں میں جڑ پکڑ لیتی تھی جب ہم اس مجلس سے اٹھتے تھے، تعلیم کی مجلس سے اس کو ہم اتنا یاد کرتے، دہراتے۔ تو اسی لیے بار بار دیکھو کہا جاتا ہے، استاذہ بھی بار بار یہی کہتی ہیں کہ ہم جو بھی سنتے اس کو دہرائیں۔ جب آپ جو سنے ہوں اور جو پوائنٹ آپ نے نوٹ کیا آن دا اسپاٹ آپ اس کو دہراتے ہو، سمجھ رہے ہیں، یعنی تعلیم ختم ہونے کے بعد فوری طور پر آپ نے اس کو دہرایا تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ باتیں جو ہے نا دل میں اترنے لگتی ہیں اور ازبر ہو جاتی ہے۔ جب آپ دہراتے ہو تو آپ کو یاد آنے لگتا ہے، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، اس طرح بھی کہا تھا، جو پوائنٹس آپ نے لکھے، اور وہ یاد ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ جس کے سامنے دہرا رہے ہو، اگر وہ بھی اس مجلس میں حاضر تھا تو وہ بھی دہرا رہا ہے، آپ بھی دہرا رہے ہیں، کچھ پوائنٹ اس نے دہرائے، کچھ آپ نے دہرائے، کچھ ہمیں بھول جاتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے یہ بھی تو تھا، یہ بھی تو تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں جو ہے وہ پوائنٹس اچھے سے یاد ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو دور طالب علمی میں اللہ کا جو عشق ہے اس کو پانے کی جد و جہد بندہ بہت زیادہ کرے، ہے نا، اپنا کہ کہنا چاہیے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ضروری چیز ہے، ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنا۔ تو دور طالب علمی میں بندہ یہ بھی دھیان رکھے۔ چلے دیکھیں آگے پھر علی بن حسنین بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک رات وہ کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ مسجد سے باہر نکلا، تو بہت سردی کی رات تھی اس وقت۔ دروازے پر جب ہم پہنچے تو ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے دور کے بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا بھی بڑا واقعہ ہے۔ خیر مطلب علم کی طلب میں جو انہوں نے کوشش کی تو ان کی ایک الگ زندگی ہے۔ بہرحال عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت ساری حدیثیں منقول ہے، بہت انہوں نے حدیثوں کے لیے جد و جہد کیا۔ تو ایک مرتبہ علی بن حسنین شفیق اور وہ نماز پڑھ کر نکل رہے تھے تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مل گئے، تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کا ذکر چھیڑا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں اس حدیث پر بڑا مذاکرہ ہوا، بہت مباحثہ ہوا، یہاں تک کہ مؤذن نے فجر کی اذان دے دی۔ یعنی ہم اس حدیث کی گہرائی میں، پھر یہ بھی تو اللہ کے نبی کی دلیل ہے، پھر یوں بھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بحث و مباحثہ کا مطلب کیا ہے، مذاکرہ مباحثہ مطلب کیا، جو آج ہم کرتے ہیں اہل حدیث صحیح ہے، سنی صحیح ہے، شیعہ صحیح ہے، نہ 24 اور نہ جانے کیا کچھ ہم کہتے دیوبندی، تو یہ سارے جھگڑے نہیں تھے ان کے۔ وہ ایک حدیث کو پڑھتے تھے، ایک حدیث جو ہوتی تھی تو پھر اس کی گہرائی، پھر اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، پھر اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، پھر اللہ کے نبی نے دیکھو یہ حدیث کو اس طرح بھی تو بیان فرمایا ہے۔ جب آپ جتنا علم کو سیکھو گے، جتنی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا بحث و مباحثہ تھا، مذاکرہ تھا، مباحثہ تھا۔ بہرحال یعنی آپ سوچو ٹھنڈی کی رات، سردی کی رات، بمبئی میں تو اتنا نہیں سمجھ میں آتا سردی کی راتیں، لیکن جو عرب شہر تھا، جو عرب اور ریگستانی علاقہ چونکہ وہاں پہ، تو جب سردی ہوتی ہے نا بڑی طوفانی سردی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، بڑی ٹھنڈی، بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں فروری کے پہلے ہفتے میں جب ہم مدینہ پہنچے تھے تو صبح میں ایسی سردی تھی اور اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ اللہ اکبر، مطلب ایسا لگ رہا تھا برداشت تو نہیں ہو پائے گی، سمجھ رہا۔ حالانکہ اس وقت تو مدینہ میں کتنی عمارتیں اور ساری چیزیں بنی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی ٹھنڈی تھی۔ تو پہلے تو ایسی اونچی اونچی عمارتیں نہیں تھیں،
اتنے سارے بڑے بڑے آج ہوٹل وغیرہ کیسے بڑے بڑے سب جگہ پہ تعمیر ہیں، گھر ہے. پہلے تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور بہت بھیڑ بھاڑ علاقہ نہیں تھا. تو وہ علاقہ کتنا ٹھنڈا ہوتا ہوگا ٹھنڈی کے موسم میں. تو ٹھنڈی کی رات میں دروازے پر کھڑے ہو کر وہ پوری رات انہوں نے مذاکرہ کیا ایک حدیث کو لے کر، سمجھ رہے ہیں. اور وہ عشاء کی نماز کے بعد سے جو انہوں نے اس حدیث کے اندر ایسا انہماک تھا، ایسے وہ غرق ہو گئے تھے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہ مؤذن نے فجر کی اذان دے دی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا وقت کا. آج ہم ٹھنڈیوں کے موسم میں کمرے کے اندر ہے، شدید ٹھنڈی ہے. جو یو پی وغیرہ کے علاقے والے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ وہاں کتنی، دہلی وغیرہ جہاں وہاں کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے. تو لوگ جو ہے گھر کے اندر دروازہ بند کر کے کوئلے سے تاپتے اپنے ہاتھ پیر کو، سمجھ رہے کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے. لیکن انہیں سردی کا بھی احساس نہیں تھا، حالانکہ شدید سردی کی رات تھی. اتنا انہماک تھا اس حدیث میں، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ محبت، یعنی یہ عشق اور محبت اور تعلق کی تو بات ہے ساتھیو، یہ جذبہ اور یہ اس حدیث سے لگاؤ کی بات ہے ساتھیو. آج ہمیں کیا لگاؤ ہے؟ آج ہم نے کتنا حدیث پر تدبر تفکر کیا، ایک ایک حدیث کو ڈھونڈا، یاد کیا، تلاش کیا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. واقعی میں یہ لوگ کتنے سچے لوگ ہوتے تھے، کتنے ایماندار تھے. ایمانداری کا جملہ تو انہی کے لیے ہے. ہم تو خالی بولتے ہیں ایمانداری ایمانداری، لیکن اصل جو ایمانداری دکھائی ہے انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، وہ ایسے ہی لوگ تھے. اللہ ہمیں بھی مخلص عافیت کے ساتھ ایماندار بنائے. ساتھیو، تعلیم اور متعلم میں، تعلیم المتعلم ایک کتاب کا نام ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ اس دور میں طالب علم کو ما تقول کے نام سے پکارتے تھے. اس لیے کہ اس زمانے میں جو ہے نا، طلباء جو ہوتے تھے، طالبات جو ہوتے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے یوں کہتے تھے، ما تقول فی ھذا المسئلہ، یعنی اس مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے. یعنی بہت کثرت سے وہ لوگ مذاکرے کا رواج تھا، بہت کثرت سے وہ لوگ جو ہے نا ایک ایک مسئلے کی گہرائی میں جاتے تھے. آج ہم اس کی بات کرتے ہیں. آج مدرسوں میں جا کے دیکھیں وہ نورانیت باقی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے. آج بچیاں دنیا داری کی باتیں کر رہی ہے، کپڑا. استادوں کا بھی اللہ تعالیٰ بس حفاظت فرمائے، شاید ہی کوئی ایسا مدرسہ ملے، ورنہ استادوں کا بھی یہ حال ہے کہ اچھے اچھے کپڑے پہننا اور بس کیا ہی کہنا. تو جب سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے تو بہت دل دکھتا ہے، بہت دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ دنیا داری. ہمیں کہاں جانا چاہیے تھا بچوں کو لے کر دین کے معاملے میں، یا طالب علم کو کتنا دین میں غور و فکر کرنا چاہیے تھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کثرت تفقہ، اتنا زیادہ غور و فکر تھا ان کے اندر. اہل علم سے مذاکرہ بتایا جاتا ہے، کہتے تھے کہ امام صاحب جب کپڑوں کی تجارت کرتے تھے نا، اس وقت بھی کاروبار کر رہے ہیں کپڑوں کا، لیکن اس وقت بھی ان کا محبوب ترین جو مشغلہ تھا وہ علمی مذاکرہ ہی رہتا تھا. وہ علم کے بارے میں ہی بات کرنا پسند کرتے تھے. آج ہم علم کے بارے میں کتنی بات کرنا پسند کرتے ہیں. ہم نے تعلیم میں سنا کہ بس بہت ہو گیا، کتنا بس اللہ اللہ اور تعلیم اللہ معاف کرے. یہ جملے ہیں علماء کے کہ بس اتنا بھی نہیں، دین اللہ نے بتایا ہے، تھوڑا سا انسان کو دنیا میں بھی رہنا چاہیے. یہ علماء کے جملے ہیں، میں بتا رہی ہوں. اللہ اکبر. کہ کیا تم ہر بات میں دین لے آتی ہو؟ کیا تم ہر بات میں دین کی باتیں کرتی ہو؟ کیا ہر چیز کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے جوڑتی ہو؟ یعنی یہ علماء کا حال ہے. تو طالب علم کا حال کیسا ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو قصہ ایک مشہور ہے کہ وہ مسجد نبوی میں عشاء کے بعد سے ایک مسئلے میں گفتگو کرتے نا تو صبح کی اذان ہو جاتی تھی. نہ ان میں کوئی تان و تشنی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے تھے کہ تم صحیح میں غلط، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے. جیسے آج ہم بحث کرتے ہیں نا، ایسی بحث نہیں تھی ان کی. نہ کوئی ایک دوسرے کو نامناسب بات کہتا تھا. ایسی گفتگو تھی شائستہ، اور ایسے تحمل کے ساتھ ایک ایک حدیث پر، ایک ایک مسئلے پر غور و فکر ہوتا تھا. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ فقہ کے ساتھ فقہ کا مذاکرہ بڑی رغبت اور بشاشت کے ساتھ کرتے تھے. فقہ جو ہوتے تھے
جو فقہ پڑھانے والے جو استاد ہوتے تھے ان کے ساتھ فقہ یعنی مسئلے مسائل کا جو مذاکرہ ہے وہ بڑی رغبت کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ کرتے تھے. کئی روز کے مسلسل فاقوں کے باوجود بھی اس میں فرق نہیں آتا تھا. کھانے پینے اتنا زیادہ ان کے پاس ہوتا نہیں تھا تو بسا اوقات کئی دن کا کھانا چھوڑنا پڑتا تھا، لیکن کبھی چہرے پر کمزوری یا لوز پن، آج ہم دیکھیں نا تھوڑا کام کر کے پھر ہم درس میں آئے ہیں تو چہرے پہ تھکن نمایاں ہے، اپا بہت بیماری لگ رہی ہے، اپا دکھ رہا ہے، تھکن لگ رہی ہے، کیا بات ہے. لیکن یہ کیا تھا ان لوگوں کا کہ بھوک کئی دن پیٹ میں ہے، کئی وقتوں سے بھوک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چہرے پہ بشاشت ہوتی تھی. ہاں کیسے تھے؟ صاحب تعلیم متعلم لکھتے ہیں، تعلیم المتعلم جنہوں نے کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد جو شیخ برہان الدین ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے تمام ساتھیوں پر اس وجہ سے فوقیت لے گیا کہ تکرار اور مذاکرہ کبھی میں نے نہیں چھوڑا. جو حدیثیں میں نے سنی اس کی تکرار کرتا تھا، سمجھ رہے، اس کو بیان کرتا تھا، اس کو دہراتا تھا. تو یہ میں نے کبھی نہیں چھوڑا، جسے ہم یادہ مطالعہ کہہ سکتے. اس کو جو ہمارے استاد پڑھاتے تھے اس کو میں دہراتا تھا، اس کی تکرار کرتا تھا، بار بار کبھی نہیں چھوڑا. اسی لیے آج میرے جو کلاس میٹ ہیں، ان کا بولنے کا مطلب تھا جو میرے ساتھی تھے، جو میرے کلاس کے جو لوگ تھے، ان میں اللہ نے آج مجھے جو قبول کیا ہے، آج مجھ سے جو یہ کام لے رہے، بس یہ برکت ہے. آج اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے، میں نے طالب علمی کے دور میں اتنا زیادہ اس کو دہرایا ہے. تو دہرانا نفع دیتا ہے، یاد رکھیں ساتھیوں. اور واللہ میں کہتی ہوں کہ آج میں خود میں اپنے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں نے 6 سال عالمیت کا کورس کیا بفضل اللہ تعالیٰ، اور ہمارے استاد بھی بہت اچھے تھے پڑھانے والے، بڑے سادہ مزاج، بڑے اچھے تھے الحمدللہ. لیکن استاذہ کے پاس جب میں آئی اور استاذہ جو بھی تعلیم لیتے تھے اس کو میں لکھتی تھی، فٹ چہرہ استاذہ کا دیکھ رہی ہوں، اور وہ درد ایسا ہوتا تھا جو استاذہ تعلیم لیتی تھی اللہ اس کے رسول کے بارے میں، کوئی حدیث کے بارے میں، تو ایسے دل سے وہ تعلیم لیتی تھی نا کہ مجھے ایسا لگتا تھا جس سے میں دیکھ رہی ہوں اپنی آنکھوں سے. بہت زیادہ دل پہ وہ باتیں لگتی تھی تو آنکھ سے آنسو بھی بہتے رہتے تھے، نیچے قلم فاس چلتی بھی رہتی تھی. تو وہ جب استاذہ کی مجلس سے میں اٹھ کے آتی تھی نا تو میں 2-3 جگہ مکتب لیتی تھی، وہ 2-3 جگہ میں اس مکتب میں ان باتوں کو دہراتی تھی. پھر جب میرے ساتھی بیٹھتے تھے نا، جو مدرسہ پڑھانے والے جو میرے 2-3 ساتھی تھے، پھر ان کے درمیان میں وہ باتوں کو میں دہراتی تھی. وہ پورا ہفتہ جہاں میرا تقاضا ہوتا تھا تعلیم کا، جہاں میں تعلیم میں جاتی تھی، اجتماع ہو یا تعلیم ہو یا مکتب ہو، تو میں وہاں ان باتوں کو دہراتی تھی. لاسٹ میں وہ پوائنٹ بک کھولتی تھی میں اپنی، اور جو استاذہ نے پوائنٹ لیے وہ پوائنٹ کو میں دہراتی تھی. تو وہ پوائنٹ دہرا کے بفضل اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے، اللہ ہی کا فضل ہے، اس میں میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ایک ہوتا ہے نا بولنے کی جو صلاحیت ہے اور بہت ساری علم کو یاد رکھنا ذہن میں، سمجھ رہے، ایک ہوتا ہے نا ہم سوچتے، آپا میں بہت سارے علماء کو میں نے دیکھا وہ کہتے کیا بولوں، کہاں سے بات شروع کروں، کیسے بولوں، سمجھ رہے. لیکن یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اتنا دہرایا کہ بہت ساری چیزیں اللہ نے مجھے سمجھائی، بہت ساری چیزیں یاد ہو گئی، اور اس کے اندر پھر اللہ مزید وقتاً فوقتاً دل پر ایسی باتیں بھی کھولتے ہیں کہ خود اپنا دل حیران ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی مثالیں میری زبان سے نکلی اللہ کے حکم سے، یا اللہ ہی نے نکلوایا ہے، تو پھر اللہ مدد کرتے ہیں. تو جب آپ بھی دہراؤ گے نا تو آپ کے ساتھ بھی ایسے انشاءاللہ ہوگا. تو دہرانا نفع دیتا ہے، یاد رکھیں. طالب علم کو ہمیشہ جو بھی حدیثیں پڑھی ہیں، جو بھی فقہ کے مسئلے ہوئے، اس کی تکرار کرے، اس کو یاد کرے، اس کو دہرائے ایک دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، سمجھ رہے. جب کلاس میں ٹیچر نہیں آئے تو ہم اسے دہرائیں، گھر میں دہرائیں، کوئی نہیں گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں تو دیوار کے سامنے بیٹھ کے دہرائیں، لیکن دہرائیں، سمجھ رہے. تو دور طالب علمی کے جو اعمال ہیں ان میں دوام ہونا چاہیے، یعنی جو اعمال وہ کر رہے ہیں ان اعمال کی پابندی ہونی چاہیے، اس میں مضبوطی پیدا ہونی چاہیے، دوام حاصل ہو. اسی لیے دیکھو طالب علمی کے دور میں نا ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے
جو بھی اعمال کرنے اس پہ پابندی جو ہے پابندی کے ساتھ ہم کریں. عبادت جو ہے وہ ہماری عادت بن جائے. عبادت کیا بن جائے؟ طالب علم کی عادت بن جائے. جتنی خوبیاں ہیں، جتنی صفات ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، جن صفات سے وہ محروم ہے، اس کو اپنے اندر لانے کی فکر کرے، کوشش کرے. ہمارے استاد ہمیشہ کہتے تھے، جو ہمیں بخاری شریف کا درس لیتے تھے دور طالب علمی میں، وہ ہمیں کہتے تھے کہ بچوں، حالانکہ بہت سارے اللہ والے بھی یہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے تھے بچوں تم اگر طالب علمی کے دور میں تہجد پڑھو گی نا تو یہاں سے نکلنے کے بعد فرض پر پابندی رہ پائے گی. اور اگر طالب علمی کے دور میں تم اشراق، چاشت، اوابین، تہجد پہ تمہاری کوئی پابندی نہیں ہے تو تم یہاں سے جانے کے بعد فرض بھی بمشکل پڑھ پاؤ گی. سمجھ رہے؟ تو طالب علمی کے دور میں ہمارے استاد کہتے تھے، اس وقت جب ہم پڑھتے تھے دور طالب علمی میں، بڑے پیارے استاد ہمارے ہوا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جتنی تم یہاں پہ اعمال کرتے ہو اس کا یہاں سے جانے کے بعد، یہاں سے نکلنے کے بعد آدھا عمل گھر رہ جائے گا. اسی لیے جتنا تم یہاں کرو گے وہاں آدھا ہوگا. تم یہاں پر اگر سے فرض پڑھو گے تو پھر گھر جا کے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی فرض نمازیں. اور واقعی میں مجھے یہ بات بولتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے، اور بہت اللہ رب العزت معاف فرمائے، بہت مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ آج بھی ایسی عالمات بہنیں جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ خود بسا اوقات اپنی زبان سے کہتی ہیں کہ کیا کروں، کام کرتے کرتے اتنا تھک جاتی ہوں کہ عشاء بغیر پڑھے ہی سو جاتی ہوں. کیا بتاؤں، فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، کئی دن ہو گئے فجر ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر، استغفر اللہ، یعنی یہ حال ہے. سمجھ رہے؟ تو طالب علمی کے دور میں آپ صلاۃ التسبیح کی پابندی کرو، مغرب بعد معمول بنا لو یا تہجد میں معمول بنا لو. آپ جتنی عبادتیں کر سکتے ہو طالب علمی کے دور میں آپ فکر کے ساتھ اعمال کرو. جب طالب علمی کا دور ختم ہوگا تو وہ اعمال کا لیول تھوڑا کم ہوگا، کیونکہ پھر گھر کی ذمہ داریاں ہیں، پڑھنا پڑھانا ہے، سیکھنا سکھانا ہے، تو اس میں اتنا وقت نہیں مل پائے گا. لیکن اگر آپ نے نوافل بھی نہ پڑھے فرائض کے ساتھ ساتھ طالب علمی کے دور میں جو سبق دیا جا رہا اس پر عمل نہ کیا آپ لوگوں نے اس وقت، تو یاد رکھے پڑھنے کے بعد بہت پیچھے اپنے آپ کو خود دیکھیں گے، اللہ نہ کرے. اسی لیے طالب علم کو جو اندر صفات خوبیاں نہیں ہیں وہ اپنے اندر لائے، عادت بنا لے عبادت کو. طالب علم عادت بنا لے طالب علمی کے دور میں عبادت کو، ایسا منہمک ہو جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور پھر ایک چیز جو یہ بھی ہے ساتھیوں کہ طالب علم جو ہے دور طالب علمی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، خاص طور پر اہتمام کرے گناہوں سے اجتناب کا. سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی جو نحوست ہے بڑی بری نحوست ہے اس کی، گناہوں کی اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے. علم کا اکثر نور ضائع ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے گناہوں کی نحوست سے. علم کے کامل انوار اور برکات سے محرومی ہو جاتی ہے. جسم کا جو اعضاء ہے نا ہمارے، اس پر بہت زبردست اثر آتا ہے اس کی کیا کہتے ہیں گناہوں کا. طالب علمی کے دور میں ہمارا جو ذہن ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، ہماری سماعت، سننے کی جو طاقت ہے، جو دیکھنے کی طاقت ہے، اس میں کمی آنے لگتی ہے. یہ بہت سارے اثرات آتے ہیں. آج تو موبائل کا دور ہے، ہر طالب علم کے پاس موبائل ہے. بہت اپنے آپ کو بچائے، میں کہتی ہوں بہت بچائے. واقعی میں بہت برا اثر ہوتا ہے اس کا. گناہوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو لایانی کاموں سے بچائے، اس میں مشغول ہونے سے بچائے، لایانی کام میں نہ لگے، بلکہ جسم کے ہر حصے کو ہمیں لایانی کام سے بچانا ہے. سمجھ رہے؟ فضول مشغولیات میں اپنے آپ کو نہیں رکھنا ہے، خوب بچانا ہے فضول مشغولیات سے. ہر زمانے میں دیکھیں ساتھیوں اللہ کے محبوب بندوں نے اپنے اعضاء کی خوب حفاظت کی ہے. سمجھ رہے؟ یعنی جس نے اپنی نگاہوں کو بیجا یہاں وہاں دیکھنے سے، اپنے کان کو بیکار کا یہاں وہاں سننے سے، اور اپنی زبان کو بیکار کی باتیں بولنے سے بچایا نا، یعنی اعضاء ظاہری اور اپنے باطن کی خوب حفاظت کی اور تقوی اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب جنت کے درجات پر تیزی سے چڑھنے لگے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ اعلیٰ مقامات کو اپنے رب سے پالے گا پھر وہ بندہ، اور مکمل رب کا ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ اور اللہ ان کا ہو جائے گا.
تو پھر دور طالب علمی میں خاص طور پر ساتھیوں اپنے اوقات خالیہ کو کہیں ضائع کرنے سے ہمیں بچانا ہے. اللہ کی چاہت پر صرف کرنے کا عادی بنائیں. اللہ کے خزانوں سے پھر اللہ ہمیں سرفراز کریں گے انشاءاللہ. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ بہت دھیان دے. جو سبق ملتا ہے ہمارے دل و دماغ پہ اس کا غلبہ رہے. آج ہم دنیا کا ہی غلبہ اتنا ہے، امی نے یہ بول دیا، شوہر نے یہ بول دیا، بہن نے یہ بول دیا، دوست نے یہ بول دیا، اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، اس نے میرے بارے میں وہ کہہ دیا، اس نے مجھے پوچھا نہیں، اس نے مجھے دیکھا نہیں، اس نے مجھے بلایا نہیں. آج ہمارے پاس یہ سارے مسائل ہیں. طالب علم کو کیا چاہیے؟ اعمال پر دھیان ہو، اعمال پر توجہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ طالب علم کے اندر ایک اور جو اچھی صفت ہونی چاہیے ساتھیوں، وہ یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ باوضو بیٹھے. خود کو پابند بنائے باوضو بیٹھنے کا. طالب علم بغیر وضو کے درسگاہ میں نہ بیٹھے. درسگاہ کے دوران مکمل توجہ کے ساتھ بیٹھے. درس قرآن ہو، قرآن کا درس ہو رہا ہو یا درس حدیث ہو، اس کے ختم پر ہم کیا کہیں؟ اے اللہ، آپ کے نبی نے سچ کہا. قرآن مکمل ہوا، قرآن کی تفسیر ہو گئی، ہم نے کہا صدق اللہ العظیم و صدق اللہ رسولہ الکریم. یعنی اللہ آپ نے سچ کہا، آپ کے نبی نے سچ کہا، ہے نا. اور ہم ایمان لائے ان تمام باتوں پر جو آپ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے پہنچائی ہے. ہم اس طرح کہیں، یہ ہمارا معمول ہو. جب بھی ہم درس سے فارغ ہو ہم کہیں یہ صدق اللہ العظیم. نہیں آ رہا ہے عربی بولنا، اتنا کہہ دے اللہ آپ نے سچ کہا، آپ کے حبیب نے سچ کہا، میں اس پر ایمان لائی میرے اللہ. ہاں، تو ایمان اور یقین کو بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا پھر ہم محسوس کریں گے. یہ بولنا نہ بھولیں. دور طالب علمی میں ہمیں ایک دم یکسوئی، ہمارا دل و دماغ اسی طرف متوجہ ہو. استاد پڑھا رہے اور ہم نہ جانے دنیا کے بارے میں سوچ رہے، اس نے مجھے یہ بولی، اس نے مجھے وہ بولی، اس نے میرے بارے میں یہ کہا، میں نے اس کے بارے میں یوں کہا، میں اس سے جا کے لڑوں گی، میں اس سے جا کے یہ کہوں گی. ہمیں یہ ساری چیزوں میں نہیں لگنا ہے ساتھیوں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت دھیان دینا ہے، بہت دھیان. تو طالب علم جو ہے کیسا ہونا چاہیے آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے. انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا نا تو اگلے ہفتے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ دور طالب علمی میں طالب علم کا انہماک کیسا ہونا چاہیے. صحابہ نے جب علم حاصل کیا تو ان کے اندر کتنا انہماک تھا. دور طالب علمی میں ان کا وضو کا کیا کہتے ہیں، اسلاف جو ہمارے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا کتنا انہماک تھا علم کو حاصل کرنے میں. کتنے غور اور توجہ کے ساتھ وہ علم کو پڑھتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے سلف صالحین کا اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں محدثین کا کیا حال تھا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے یہ بات بتائی جائے گی. آج جن باتوں کو بتایا گیا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ صرف یہ بات ہمیں صرف خود سننی نہیں ہے اور عمل کرنی، بلکہ جتنے بھی طالب علم ہیں ان تک ہم یہ بات پہنچائیں، ان تک یہ میسج پہنچائیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان تک یہ ریکارڈنگ بھی پہنچائیں تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ دور طالب علمی میں ہمیں کس طرح رہنا چاہیے. اور اگر ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ بھی اپنے اندر یہ چیزیں لائیں. واقعی میں جب ہم اس طرح درس جس طرح بتایا جا رہا ہے اس طرح سے ہم نے ویسے کرتے گئے تو پھر اللہ رب العزت وہ ایسے ہی نہیں. امام بخاری اور مالک اور احمد بن حنبل اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بڑے محدثین ایسے وجود میں نہیں آئے ساتھیوں. اللہ والے ان کے اندر یہ ساری کوالٹیز تھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.